بغداد کی سلطنت میں ایک عجیب سی ہلچل تھی۔ شہر کی گلیاں رنگین جھڑیوں سے سجی ہوئی تھیں، محل میں چراغاں کیا جا رہا تھا اور طبل بج رہے تھے۔ بادشاہ وقت شہنشاہ ہارون الرشید نے شاہی اعلان کیا تھا، عمرو عیار کی خدمات ناقابل فراموش ہیں۔ اس نے ہماری سلطنت کو ہزاروں بار دشمنوں سے بچایا ہے۔ اب وقت ہے کہ ہم اسے وہ خوشی دیں جس کا وہ برسوں سے حقدار ہے۔ یہ اعلان سنتے ہی دربار میں موجود ہر وزیر، مشیر اور درباری حیرت میں پڑ گئے، کیونکہ عمرو عیار کی شخصیت ہی ایسی تھی کہ اسے کبھی کسی نے شادی کے معاملے میں دلچسپی لیتے نہ دیکھا تھا۔ وزیر خاص نے جھجکتے ہوئے پوچھا، حضور، کیا واقعی عمرو عیار شادی کرنا چاہتا ہے؟ بادشاہ نے مسکرا کر جواب دیا، نہیں، لیکن اب ہم چاہتے ہیں کہ وہ شادی کر لے۔ عمرو عیار اس وقت قلعہ کاف کی وادی میں ایک مہم پر تھا۔ جب شاہی پیغامبر اس کے پاس پہنچا تو عمرو پہلے تو ہنسا، پھر بولا، شادی اور میں؟ کیا بغداد میں سب کچھ ٹھیک ہے؟ پیغامبر نے ادب سے کہا، جہاں پناہ کا حکم ہے اور حکم کی تعمیل واجب۔ جب عمرو عیار بغداد واپس پہنچا تو اسے شاہی محل کے ایک مخصوص باغ میں بلایا گیا۔ وہ حیران رہ گیا جب اس نے دیکھا کہ بادشاہ خود، ملکہ زبیدہ اور تمام وزیر ایک بہت ہی حسین نورانی چہرے والی دوشیزہ کے ساتھ موجود تھے۔ اس دوشیزہ کا نام حور پریزاد تھا۔ ملکہ زبیدہ نے بتایا کہ حور پریزاد کوئی عام لڑکی نہیں بلکہ پریوں کی شہزادی ہے، جو کہ انسانوں کے درمیان ایک شرط پر رہ رہی ہے۔ اگر کوئی بہادر، وفادار، ذہین اور ایماندار شخص اسے دل سے اپنائے گا تو وہ اس کے ساتھ زندگی گزارنے پر راضی ہے۔ شہنشاہ نے عمرو کی طرف دیکھا، ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ تم ہی اس کے لائق ہو عمرو۔ عمرو خاموش رہا۔ وہ کئی محاذوں پر لڑا تھا، کئی چالیں چلی تھیں، لیکن آج پہلی بار اس کی چالاکی اسے کمزور لگ رہی تھی۔ حور پریزاد نے نظریں جھکا کر کہا، میں اپنے دل کی رضا سے تمہیں چن رہی ہوں، لیکن شرط صرف اتنی ہے کہ تم میری دنیا کو بھی قبول کرو گے۔ شادی سے پہلے حور پریزاد نے عمرو کو اپنی دنیا میں لے جانے کی خواہش ظاہر کی۔ عمرو نے رضامندی ظاہر کی اور یوں دونوں ایک طلسماتی دروازے سے گزر کر پریوں کی وادی میں داخل ہو گئے۔ وہاں کے مناظر ناقابل یقین تھے۔ درختوں پر جگنوؤں جیسے پھول کھلے ہوئے تھے، ندی میں جیسے چاندنی بہہ رہی تھی اور فضا میں ایک سریلی موسیقی گونج رہی تھی۔ مگر پریوں کی دنیا میں ہر خوبصورتی کے پیچھے ایک امتحان چھپا ہوتا ہے۔ حور پریزاد نے عمرو سے کہا، اگر تم میری دنیا کی 3 آزمائشوں میں پورے اترے تو ہماری شادی مقدر بن جائے گی، ورنہ تم ہمیشہ کے لیے انسانوں کی دنیا میں لوٹ جاؤ گے۔ عمرو نے بغیر کسی تذبذب کے حامی بھر لی۔ پہلی آزمائش میں عمرو کو 100 سال پرانے درخت کے نیچے دفن کیے گئے وقت کے نگینے کو تلاش کرنا تھا، جو صرف سچ بولنے والوں کو ہی نظر آتا تھا۔ عمرو نے اپنی عیاری سے نہیں بلکہ دل کی سچائی سے وہ نگینہ حاصل کیا۔ دوسری آزمائش میں اسے 3 جھوٹے دوستوں میں سے اصل وفادار کو پہچاننا تھا۔ یہاں عمرو نے صرف آنکھوں کی چمک اور دل کی دھڑکن پر اعتبار کیا اور ان میں سے صحیح دوست کو چن لیا۔ تیسری آزمائش میں عمرو کو اپنے سب ہنر، اپنی زنبیل، اپنی عیاری، سب کچھ ترک کرنا تھی تاکہ وہ ثابت کر سکے کہ وہ دوستی کے لیے سب کچھ چھوڑ سکتا ہے۔ یہ آخری آزمائش سب سے مشکل تھی، لیکن عمرو نے وہ زنبیل جو ہر مسئلے کا حل تھی، خاموشی سے حور کے قدموں میں رکھ دی۔ پریوں نے آسمان پر کوس و قزح کے پل باندھے، فرشتے گلاب کی پتیاں نچھاور کرنے لگے، اور بغداد سے لے کر کوہ کاف تک ہر جانب خوشیوں کی لہر دوڑ گئی۔ شادی کی تقریبات کو پریوں کی رسومات اور انسانوں کی روایات کے مطابق آراستہ کیا گیا۔ عمرو نے سبز سنہری لباس پہنا
اور حور پریزاد نے چاندی کے موتیوں سے سجا ہوا سفید لباس۔ ان کا نکاح ایک قاضی نے پڑھایا جو کہ انسانوں اور جنات دونوں کی عدالت کا عالم تھا۔ شادی کے دن حور پریزاد نے عمرو کو ایک راز بتایا۔ اس نے کہا کہ میری دنیا میں ایک پرانا دشمن ہے، سامری جادوگر، جو اس شادی کو برداشت نہیں کر سکتا۔ وہ ہماری خوشیوں کو برباد کرنا چاہتا ہے۔ عمرو نے وعدہ کیا کہ چاہے کچھ بھی ہو وہ اپنی شادی کا دفاع کرے گا۔ اسی رات سامری جادوگر نے حملہ کر دیا۔ اس نے اندھیرے بادلوں سے بھرے ہوئے طوفانوں کے ساتھ پریوں کی وادی پر قبضہ کرنے کی کوشش کی، لیکن چلاک عمرو عیار نے اپنی زنبیل کے بغیر صرف اپنی عقل اور حور کی محبت کے سہارے اسے شکست دی۔ صبح کے وقت جب سورج طلوع ہوا تو عمرو اور حور نے بغداد واپس آ کر بادشاہ اور عوام سے ملاقات کی۔ شہنشاہ نے عمرو کو بغداد کا داماد اور پریوں کا محافظ قرار دیا۔ شادی کے بعد عمرو اور حور نے انسانوں اور پریوں کی دنیاؤں کے بیچ ایک پل بنایا، جس کے ذریعے دونوں دنیاؤں کے باسی ایک دوسرے کی سلطنت میں جا سکتے تھے اور ایک دوسرے کی مدد کر سکتے تھے۔ عمرو اب صرف ایک عیار نہیں رہا تھا، وہ محبت، قربانی اور خلوص کا نشان بن چکا تھا۔ اس کی زندگی میں اب صرف مہم جوئی نہیں بلکہ ایک ہمسفر بھی تھا